10 سال امریکہ کو ہو گئے، ابھی تک پہلے آسمان تک نہیں پہنچا، پہلے آسمان تک نہیں پہنچا۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، اس کو چیر کر کے دوسرے پہ جائے، اس کو چیر کر کے تیسرے پہ پہنچے، اس کو چیر کر کے چوتھے پہ پہنچا جہاں پر سورج ہے، اللہ کی قسم راکھ ہو جائے گا، واپس آئے گا بھی نہیں۔ وہ سورج کی اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی، چوتھے پہ پہنچ جائے۔ 5.5 ارب کلومیٹر اس نے طے کیا، لیکن ابھی تک پہلے آسمان پہ، چاند تو بہت قریب ہے، چاند پہ اگر کیا تو کوئی کمال نہیں کیا ہے۔ پھر بھی کہتے کہ مولوی پیچھے، عالم پیچھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، رئیس الانبیاء، تاج الانبیاء، رئیس العلماء کون ہے؟ رئیس العلماء، رئیس الانبیاء کون ہے؟ بولو، رئیس الانبیاء کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جائے، عرش پہ پہنچے، واپس جنت کو دیکھ کر کے واپس تشریف لائے، میری ماں فرماتی ہے کہ آپ کا بستر بھی گرم تھا اب تک۔ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر بھی کہتے کہ مولوی نے کیا تھے کہ بتاتے کہ تمہارا نبی تو گھوڑوں پر سواری کرتا تھا، تمہارا نبی تو اونٹوں پر سواری کرتا تھا، تمہارا نبی مکہ سے مدینہ کو، مدینے سے مکے کو پیدل چلا آ رہا۔ ہمارے امریکہ کو بابا کو دیکھو 80,000 فٹ اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ 80,000 فٹ اوپر اڑ بھی رہا ہے تب بھی گدھا ہے، نیچے رہ رہا ہے تب بھی گدھا ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے۔ مجھے بتاؤ کہ امریکہ پہلے سے اڑ رہا ہے یا کوا پہلے سے اڑ رہا ہے؟ اڑنا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کوا پہلے سے اڑ رہا ہے یا امریکہ اڑ رہا ہے؟ بھائی کوا پہلے سے اڑ رہا ہے یا امریکہ؟ مچھر پہلے سے اڑ رہا ہے یا امریکہ؟ مکھی پہلے سے اڑ رہی ہے یا امریکہ؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے ہم اوپر بھی گئے اور ہمارے بڑوں نے اوپر والے فرشتوں کو نیچے بھی بلایا۔ ہمارے اوپر بھی گئے، ہم نے اوپر والوں کو کیا کر دیا؟ اوپر والوں کو نیچے بلایا۔ ان کی لائن لگتی تھی کہ جاؤ دیکھو پیارا محمد کیسا ہے، اس کے دائیں بائیں جو صحابہ کا جو حلقہ ہے، ابو بکر عمر کس قسم کا ہے، آتے ہیں لوگ ابو بکر عمر کو دیکھنے کے لیے۔ ابھی موبائل کہاں گیا پتہ نہیں میرے موبائل، ابھی مسئلہ ہو گیا موبائل، ہیلو ہے جی کتنے، یہاں یہ ہیلو ہو گیا، یہاں یہ ہیلو ہو گیا، ہیلو۔ اور ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت عمر بیٹھا ہے، جمعے کے دن خطبہ دے رہا ہے، ادھر خطبہ دے رہا ہے فقیر اور مسکین، سارے مورخین نے لکھ دیا، غیر مسلم مورخین نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ ادھر خطبہ دیتے ہوئے اچانک کہتا ہے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ الزم الجبل، پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو۔ دشمن پیچھے سے حملہ کر رہا ہے، سینکڑوں میل پر عمر کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، کوئی ٹیلی ویژن کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دوربین نہیں ہے۔ عمر کی آواز یہاں سے، لوگوں نے کہا عمر پاگل تو نہیں ہو گیا، خطبہ تو جمعے کا چل رہا ہے، اور اس کے دوران کہہ رہے کہ اے ساریہ خبردار، بیدار ہو جب پیچھے سے دشمن آ رہا ہے۔ عمر کو لوگوں نے بتایا کیا ہوا عمر، یہ درمیان میں جو جملہ آپ کا آ گیا، اس کے خطبے کے ما قبل سے بھی کوئی ربط نہیں تھا، ما بعد سے بھی کوئی ربط نہیں تھا۔ عمر نے فرمایا کہ مسئلہ یہ تھا، میں ساتھیوں کو دور دیکھ رہا تھا، دشمن پیچھے سے حملہ کر رہا ہے، اللہ نے مجھے دکھا دیا۔ فرمایا تمہارا جملہ کیسے پہنچے گا؟ فرمایا جس خدا نے مجھے دکھایا وہی میرا جملہ بھی پہنچا دے گا۔ جب لوگ وہاں سے واپس آ گئے، جب جماعت وہاں سے آ گئی، انہوں نے کہا کہ عمر کی آواز پوری فضا کے اندر گونج رہی تھی۔ اس وقت بابا موبائل نہیں تھا، اس مولوی کی آواز پہنچ گئی۔ بولو ماسٹر تھا یا مولوی؟ بولو ماسٹر تھا یا مولوی؟ انصاف کرو خدا کے لیے، ماسٹر تھا یا مولوی؟ ماسٹر تھا یا ڈائریکٹر تھا یا پرویز رشید صاحب نے اس نے آواز پہنچائی؟ آپ سمجھ نہیں رہے۔ میں کہیں دور چلا گیا، آپ سے عرض کر رہا تھا، آنکھوں کی جو روشنی آپ کی، جٹ سے F16 آپ کا وہاں نہیں پہنچے گا، جیسے آپ نے نظر اٹھائی تو چوتھے آسمان پہ آپ کی نگاہ پہنچ گئی، چوتھے آسمان پہ نگاہ۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے ابھی اگر بتی بند کر دوں آپ کو کچھ نظر آئے گا؟ معلوم یہ ہو گیا آنکھوں کی اس روشنی کے ساتھ باہر کی روشنی، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، تاروں کی روشنی، لائٹ کی روشنی، اس روشنی کے ساتھ مل جائے گی تو پھر آپ کو کچھ نظر آئے گا، منزل تک جاؤ گے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آنکھوں کی روشنی تو آپ کی ہے، بصارت تو آپ کی ہے، لیکن اس کے ساتھ باہر کی روشنی مل جائے گی، یہ دو روشنیاں مل جائیں گے آپس میں، پھر آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے، ورنہ کسی کھڈے میں جا کر کے آپ گرو گے، کسی کھڈے میں جا کر کے آپ گرو گے۔ پھر مزے کی بات آپ کو بتا دوں، یاد رکھو آنکھوں سے سامنے والی چیز آپ کو نظر آئے گی، پیچھے والی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ آنکھیں چوتھے آسمان پر بھی پہنچ کے سورج کو، چوتھے آسمان پہ سورج کو تو دیکھا، لیکن آنکھوں کو یہ جگہ نظر نہیں آ رہی۔ ارے بابا بولو، آنکھیں تو چوتھے آسمان پہ تو پہنچ گئی لیکن یہ جگہ نظر
پیشانی نظر نہیں آ رہی, کان نظر نہیں آ رہے, گدی نظر نہیں آ رہی. خدا بتا رہا کہ خیال کر لینا, یہ نہ کہہ دینا کہ میری نگاہ چوتھے آسمان پہ پہنچ گئی. پہنچا دوں تو چوتھے آسمان پہ پہنچا دوں, اندھا بنا دوں تو یہاں بھی نہ دیکھیں. پہنچا دوں تو چوتھے آسمان پہ پہنچا دوں, اندھا بنا دوں تو یہاں بھی کچھ نظر آ جائے, یہاں بھی کچھ نظر نہ آ جائے. پھر مجھے اور آپ کو سامنے والی چیز نظر آتی ہے. میرا نبی بخاری میں کئی جگہ پر حدیث موجود ہے, فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کر دو, ولا تختلفوا, آگے پیچھے نہ ہو جاؤ. مجھے محمد کو جس طرح سامنے والی چیز نظر آتی ہے, پیچھے والی صفیں بھی نظر آتی. سب کو سبحان اللہ. پھر بھی کہتے کہ علماء دیوبند گستاخ ہے, پھر بھی کہتے کہ دیوبندی گستاخ ہے. مجھے سامنے والی صفحے نظر آ رہی ہے. محدثین کہتے کہ میرے نبی کا معجزہ ہے, محدثین کہتے کہ نبی کا معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے صفوں کو, ہمارے شیخ الاسلام, ہمارے استادوں کے استاد شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے فرمایا کہ معجزہ تو تھا لیکن بات دوسری تھی. کیا تھا؟ فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ تھا, پیارے کی نگاہ جب سامنے والی دیوار پر پڑتی تھی, وہ دیوار پوری کی پوری شیشہ بن جاتی تھی, پیچھے والے اس میں نظر آتے تھے, پیچھے والے اس میں نظر آتے تھے. یہ دیکھا اپنے آنکھوں کی روشنی کے ساتھ, آنکھوں کی روشنی کے ساتھ, آنکھوں کی روشنی کے ساتھ. باہر کی روشنی مل گئی, دو روشنیاں مل گئی تو پھر آپ ٹھکانے پر پہنچ گئے, ویسے پہنچ نہیں سکتے. دوسرے ایک رشار, یہ بصارت تھی. اب ہے بصیرت, عقل. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. 4 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ یہ کون آنکھوں کی طرف سے یہ جواب ہے؟ بولو نا, یہ آنکھوں کا جواب ہے, یہ کانوں کی طرف سے جواب ہے. بہرے کو بھی کہو کہ کیا کہے گا؟ بہرے کو بھی کہو تو کیا کہے گا؟ کہے گا 4. نابینا کو کہو کہ 2 اور 2 کیا جواب دے گا؟ 4. تو یہ 4 کس کے طرف جواب تو نہیں ہے, کانوں کا بھی جواب نہیں ہے. کس کا جواب ہے؟ بولو کس کا جواب ہے؟ یہ عقل کا ہے. ماشاءاللہ کتنے عقل مند ہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو بھائی. عقل مند کتنے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ سارے عقل. میں بلوچستان کا بے عقل آپ کے پاس آیا ہوں. آپ سارے عقل مند ہیں, یہاں اکابرین بھی بیٹھے ہوئے, عقل مند بیٹھے ہوئے, آپ سارے کے سارے عقل مند ہیں. مجھے جواب دے گا. ایک آدمی کی ریح خارج ہو جاتی ہے, ہوا اس کی نکل جاتی ہے. مولوی شبیر یہ کہہ دے گا کہ صرف وضو کرو, چہرے کو دھو, ہاتھوں کو دھو, سر کا مسح کرو, کلی کرو, پاؤں کو دھو, وضو آپ کا ہو گیا, طہارت حاصل ہو گیا. سوال یہ ہے کہ قصور کسی اور کا دھوئے کسی اور کو. سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ بابا مفتی مجیب صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے, بولو. ری خارج ہو جائے کسی کی, وضو ٹوٹ گیا. مفتی مجیب صاحب بھی یہ کہے گا کہ بابا جاؤ, اب استنجا کوئی ضروری نہیں ہے, استنجا کوئی ضروری نہیں ہے, چہرے کو دھو, کلی کرو اور سر کا مسح کرو, ہاتھوں کو دھو اور پاؤں کو دھو, بس وضو ہو گیا. میں عرض کرم, کرے کوئی بھرے کوئی. تو آپ کی عقل نے جواب یہ تو دے دیا کہ 2 اور 2 4, 4 اور 4 8, 8 اور 8 16. یہ آپ کی عقل نے جواب دی. ادھر بھی تو جواب دے دو. میں تو بے عقل آپ کے پاس آیا. ایک آدمی نے, زید نے دوسرے کو قتل کر دیا, قتل کر کے اس کے بچوں کو یتیم بنایا, اس کی بیوی کو بیوہ بنا دیا, اس کے والدین کو نوجوان بیٹے سے محروم کر دیا. اب اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ قاتل کو قتل کرو, اس کو جہنم واصل کر دو, کہ اس معصوم کو, اس مظلوم کو کیوں اس نے قتل کر دیا, اس کے بچوں کو یتیم کر دیا, اس کی بیوی کو بیوہ بنا دیا, والدین کو نوجوان بیٹے سے محروم کر دیا. آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ قاتل کو قتل کر دو. میری عقل کہہ رہی ہے کہ نہیں, قتل نہ کرو. میری عقل کہہ رہی ہے کہ قتل نہ کرو. اب تمہارا بندہ تو ویسے ہی چلا گیا, اس کی بیوی بیوہ ہو گئی, بچے اس کے 4 وہ یتیم ہو گئے, اس کے والدین وہ نوجوان بیٹے سے محروم ہو گئے. لیکن اب تم قاتل کو قتل کرو گے تو تمہارا بندہ تو واپس نہیں آئے گا, جو قتل ہو چکا واپس نہیں آئے گا. اب قاتل کو قتل کرو گے, اس کی بیوی بھی بیوہ ہو جائے گی, اس کے 5 بچے وہ بھی یتیم ہو جائیں گے. پہلے بیوہ 1 تھی اور یتیم 4 تھے, اب تم نے بیوگاں کو 2 بنا دیا اور یتیموں کو 10 بنا دیا. کون سی عقل مندی آپ نے کی؟ سمجھ میں نہیں آیا. پہلے 1 بیوہ تھی اور 4 یتیم تھے, اور اب قاتل کو جو قتل کرو گے تو پھر اس کی بیوی بھی تو بیوہ ہو جائے گی اور اس کے 5-6 بچے وہ بھی تو یتیم ہو جائیں گے. تو یتیموں کی تعداد میں کنگلوں کو, فقیروں کو بڑھانا یہ زیادہ بہتر ہے, یتیموں کی تعداد کو بڑھانا. یہ عقل یہی کہتی ہے. بیوگاں کو تم نے بڑھایا, تم نے کون سی کمی کر دی؟
آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آگی؟ معلوم یہ ہو گیا یہاں عقل آ کر کے آپ کی عقل فیل ہو گئی، یہاں آپ کی عقل فیل ہو گئی۔ 10 درہم کی 1000 1500 کی چیز اگر کوئی چوری کر لے، 2-3 ہزار روپے کی چیز چوری کر لے، 10 درہم کی اگر کوئی آدمی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کٹے گا۔ 5 درہم کی چوری کر لے، 2 درہم کی اگر چوری کر لے ہاتھ نہیں کٹے گا۔ لیکن میں اگر کسی کی چوری کر لوں پھر ربع دینار، 1 دینار کی چوتھائی حصہ 10 درہم پہ میرا ہاتھ کٹے گا، یا چوتھائی ربع دینار پر امام مالک کے مذہب کے مطابق ہاتھ کٹے گا۔ لیکن آپ سمجھے، میرے ہاتھ کو اگر مولوی شبیر کاٹتا ہے، میں جب کسی کی چوری کرتا ہوں تو 2-3 ہزار روپے کی چوری کرتا ہوں، مالیت کی چیز، تو میرا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ لیکن مولوی شبیر اگر میرا ہاتھ کاٹتا ہے تو مفتی مجیب فیصلہ دے گا کہ مولوی منظور کی ہاتھ 20 لاکھ روپے ہے۔ اس وقت پاکستانی 20 لاکھ روپے بنتے۔ جب میں چوری کروں، آپ کی چوری کروں، تو میرے ہاتھ کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 2000 روپے۔ جب میرے ہاتھ کو مولوی شبیر کاٹ دے تو اس وقت میرے ہاتھ کی قیمت قاضی مفتی صاحب فیصلہ دے گا کہ اس کی ہاتھ کی قیمت 20 لاکھ روپے۔ ایک جگہ پر ہاتھ کی قیمت 2000 لگی اور دوسری جگہ پر اس کی قیمت کتنی لگی؟ 20 لاکھ روپے لگی۔ جواب دے دو۔ یہاں آ کر کے جیسے آنکھوں کے اندر بینائی ہے، لیکن یہ بینائی مستقل نہیں ہے، کام نہیں کرے گی جب تک کہ سورج کی روشنی اس روشنی کے ساتھ نہیں ملے گی، جب تک کہ آنکھوں کی روشنی کے ساتھ لائٹ کی روشنی نہیں ملے گی اور چاند کی روشنی نہیں ملے گی۔ ان دونوں روشنیوں کو ملا کر کے آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے بغیر ان دونوں کو ملائے۔ اسی طرح عقل کی روشنی کے ساتھ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جب تک قرآن کو اور بخاری کو، ترمذی کو، نسائی کو نہیں ملا گے اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہی مسئلہ ہے کہ عقل آ کر کے آپ کی پینچر ہوگی۔ میں تو بے عقل ہوں نا، بلوچستان کا آیا ہوں، بلوچ بے سوچ۔ آپ سمجھ نہیں رہے، آپ لوگ تو پنڈی والے، اسلام آباد والے، اسلام یہاں آباد ہے نا۔ بلوچ بے سوچ، ہمارے پاس تو عقل ہی ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگوں کی عقل کو کیا ہوگی؟ جو 2-3 سوال میں نے آپ سے کیے، سینکڑوں قسم کے سوالات ہیں، لیکن سب کی عقل نے جواب دے دی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ باہر کی روشنی کے بغیر آنکھوں کی بینائی ناکام ہے، تو اسی طریقے پر عقل کی روشنی بغیر قرآن کے، بغیر حدیث کے اور بغیر بخاری کے، بغیر ترمذی کے، بغیر نسائی کے، بغیر ابو داؤد کے، بغیر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کے، عقل کی روشنی بھی ناکام ہے۔ ان دونوں روشنیوں کو ملا کر کے آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے، اور آپ کی منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ ہے۔ ہم وہاں جا کر کے سانس لیں گے، وہی ہم اپنے خالق پر جا کر کے پہنچیں گے۔ لوگ کہتے کہ مولویوں نے ہمیں کیا دیا ہے، مولوی یہی کر سکتے، مولوی آپ کو چندہ